تمام تعریفیں اس خدائے واجب الوجود کے لیے جو اپنے وجود میں کسی وجود کا محتاج نہیں، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازوات مقدسات کے لیے جو باعث خلقت کائنات بھی اور اشرف موجودات بھی۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام، وجعلنا وإياكم انشاء اللہ من الطالبین بثأرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ اما بعد، شکر خداوند تبارک و تعالی ادا کرتے ہوئے کہ بارگاہ سید الشہداء میں ایک مجلس عزا میں شرکت کا ثواب حاصل کیا جا رہا، یقیناً انسان کا اختیار اس حد تک تو نہیں ہے کہ اپنی حیات و موت کا فیصلہ خود کرے۔ جس نے حیات کا فیصلہ کیا اس کا شکریہ۔ انسان کا اختیار یہ تو نہیں ہے کہ اپنی صحت اور بیماری کا فیصلہ خود کرے۔ اس نے صحت کی نعمت سے نواز دیا، اس کا شکریہ۔ انسان کا اختیار یہ تو نہیں ہے کہ اپنی عافیت اور بلا کا فیصلہ خود کرے۔ اس نے بلاؤں سے بچا کے عافیت عطا کی، اس کا شکریہ۔ انسان کا اختیار یہ تو نہیں ہے کہ انسان اپنے ارادے سے ہی عبادت کے راستے کا انتخاب کر لے جب تک کہ رحمت خدا ساتھ نہ ہو۔ میرے قدم کہیں اور اٹھتے، اس نے مجھے ایک ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے جو مجھے راہ کربلا سے راہ خدا تک پہنچا رہی، اور یقیناً یہ ماں کی دعا کا اثر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، ایک طالب علم کی حیثیت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا ہوں، اور طالب علم کا عنوان کیا عنوان ہوتا ہے؟ اپنا سبق سنا دیا، خدا قبول کر لیتا ہے۔ اپنا سبق سنانے حاضر ہوا ہوں۔ سبق ذرا مشکل ہے، مشکل اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اس کو بیان کرنا مشکل ہے، اس کی جزئیات کو تلاش کرنا مشکل کام ہے، کیونکہ کربلا اپنی تفصیلات اور جزئیات کے اعتبار سے اس طرح بیان نہیں کی جا رہی کہ جیسے بیان کی جانی چاہیے۔ تو عنوان کا انتخاب کیا گیا کربلا اور شہدائے کربلا کی مائیں۔ آخر یقیناً اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں دو عبارتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ایک عبارت قرآن اور ایک عبارت وارث قرآن۔ عبارت قرآن
پروردگار عالم کا اعلان سورہ مبارکہ القصص میں آیت نمبر 7 میں خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا تذکرہ کیا، اور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے نقش قدم کو دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچا کہ اگر خدا کسی کو منصب جلیلہ عطا کرنا چاہے تو اس کی ماں کو خدا پہلے منصب جلیلہ تک پہنچا دیتا۔ اسی اعتبار سے بڑا مشکل تھا سرنامہ کلام میں آیت کا انتخاب کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی، آیت کے الفاظ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، اور ہم نے وحی کی ام موسیٰ کی طرف۔ تمام اہل علم اہل عدد تشریف فرما ہیں، آپ میں سے کوئی جواب دے گا مجھے؟ ام موسیٰ نبی ہیں، ام موسیٰ رسول ہیں، ام موسیٰ امام ہیں، مگر وحی پروردگار کی حامل تو ہیں۔ خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ ہماری وحی کی عظمت کو پہچانو۔ ہم انبیاء کی ماؤں پر بھی وحی کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لفظ وحی کے حوالے سے آہستہ آہستہ شاید کچھ تفصیلات بھی آئیں گی۔ ابھی ترجمے کی حد تک اور آج اپنے عنوان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں بیان کرنا مقصود۔ کیا وحی کی؟ اگر خدا وحی نہ بتاتا تو پھر ہمیں کیا پتہ رہتا کہ خدا نے کیا وحی کی؟ اس نے جو کی، جس پر کی وہ جانے اور کرنے والا جانے۔ لیکن ایسا محسوس ہوا جیسے خدا بتانا چاہتا ہے کہ میں کیا وحی کر رہا ہوں۔ ان ارضعیہ، کہ اے ام موسیٰ تم موسیٰ کو شیر پلا دو، دودھ پلاتی رہو اسے اور پریشان نہ ہو۔ پس منظر میں پورا واقعہ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے حالات کیا تھے؟ حالانکہ ہر ماں اپنے بچے کے لیے شیر کا انتظام کرتی ہے۔ اب اگر آج کی ماں ہو تو ڈبہ تلاش کرے، وہ الگ بات ہے، لیکن جو قرآنی مائیں ہیں وہ ہمیشہ اپنے نونہال کے لیے وہ قرآنی شیر تلاش کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے گا، قرآنی مائیں ہیں تو شیر بھی قرآنی ہوگا، اور اگر نئی مائیں ہیں تو شیر بھی نیا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور دیکھو اے ام موسیٰ، عجیب کمال ہے، پوری آیت میں خدا نے حضرت موسیٰ کی ماں کا نام نہیں لیا، اپنی بات پوری بیان کر دی نام لیے بغیر۔ تو اب کوئی نام لینے کے لیے بحث نہ کرے کہ فلاں کا نام ہے اور فلاں کا نام کیوں نہیں ہے۔ خدا کو جو کہنا ہو وہ کہہ دیتا ہے، نام میں کیا رکھا ہے۔ حالانکہ مادر موسیٰ کے نام میں تو کمال رکھا ہے، ایسا کمال رکھا ہے کہ انسان اگر تلاش کرے مادر موسیٰ کے نام کو تو بند تالے کھل جائیں، تو دنیا کے بند تالے کھلیں مادر موسیٰ کا نام لے کر، اور قسمت کے تالے کھلیں حسین کی ماں کا نام لے کر۔ فَإِذَا
خفتی علیہ، اور چونکہ بنی اسرائیل بیچارے سب کے سب مشکلات میں تھے فرعون کی طرف سے، اور فرعون کی طرف سے ایسی خواتین معین تھی کہ جو کسی بھی بچے کو کسی ماں کی گود میں، خاص بنی اسرائیل، زندہ رہنے دینے کو تیار نہ تھی۔ کیا طریقہ تھا؟ تاریخ بتاتی ہے ایسی عورتیں تھیں، اتنی خطرناک عورتیں تھیں کہ اپنے ساتھ چھوٹے بچے لاتی تھیں بنی اسرائیل کے گھروں میں، اور اپنے ساتھ جو بچے لاتی تھیں انہیں رلاتی تھیں کہ بچے روئیں گے تو ان کی آواز سن کر گھر میں اگر کوئی بچہ چھپا کر رکھا ہوگا تو وہ روئے گا، جب وہ روئے گا تو راز کھل جائے گا۔ کیا طریقہ ہے، اللہ اکبر! اتنی خطرناک عورتیں تھیں کہ جسے فرعون نے اس کام کے لیے مخصوص کیا تھا۔ اسی اعتبار سے کتنے ہی بچے قربان کر دیے گئے کہ موسیٰ دنیا میں آنے نہ پائیں۔ اب ایسے میں موسیٰ کی ماں کا حال کیا ہوگا کہ ہر آنے والا بچہ بنی اسرائیل کا ذبح کیا جا رہا ہے، گھروں میں جا جا کر بچوں کی تلاشی ہو رہی ہے، خواتین کے حاملہ ہونے کے معاملات کو چیک کیا جا رہا ہے خواتین کی طرف سے۔ ایسے میں فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اے ام موسیٰ، اگر تمہیں خوف ہو علیہ موسیٰ کے بارے میں، اللہ اکبر، تو کیا کرو؟ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اٹھا کر موسیٰ کو ڈال دو پانی کے اندر۔ میرا ترجمہ کرنا آسان ہے اور آپ کا سماعت فرمانا بھی آسان ہے۔ کسی ماں سے پوچھئے کہ جگر کے ٹکڑے کو اٹھا کے پانی میں ڈال دے، اگر وہ ڈال دے تو کیا ہوگا؟ آئیے خدا نے یہاں تک بیان کر کے آیت ختم نہیں کر دی۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، دونوں قسم کے مسائل کو بیان کیا۔ نہ خوف کرو اور نہ حزن و ملال کرو۔ خوف اور حزن و ملال ماضی اور مستقبل کے مسائل۔ پریشان مت ہو کہ یہ ہو چکا ہے میرے یہاں بیٹا تو اس کا کیا بنے گا، یا اگر آگے اس کو پانی میں ڈال دیا تو اس کا کیا بنے گا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ خوف کرو نہ حزن و ملال کرو۔ کیوں؟ اِنَّا، خدا کہتا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم موسیٰ کو تمہاری طرف واپس پلٹا دیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم تمہارے بیٹے کو ہم بنائیں گے رسولوں میں سے۔ آج کی حد تک یہ ایک ہی آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں، ورنہ تسلسل آیات میں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا واقعہ آگے بڑھ رہا ہے۔ البتہ جو میں نے سرنامہ کلام میں عبارت قرآن کے ساتھ عبارت وارث سے قرآن پڑھی، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں، ارشاد فرماتے ہیں مولا، یہ تو آپ سب کو زبانی یاد ہے، زیارت وارثہ، اس میں لفظ وارث کا استعمال زیادہ کیا گیا۔ اصلاً یہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ آپ کے روضہ مقدسہ پر سلام کرنے والا آپ کو سلام کیسے کرے، یہ طریقہ امام نے بتایا۔ اور جب آپ کو سلام کر چکے تو پھر سلام کسے کرے؟ کہ آپ کے فرزند کو کرے۔
اور جب فرزند کو سلام کر چکے تو سلام کس سے کریں؟ کیا جو گنجے شہیداں یا اجتماعی قبور ہیں کربلا کے شہیدوں کی، انہیں سلام کریں؟ اور انہیں سلام کرتے ہوئے کیا کہے کہ طبتم، آپ سب کے سب طیب و طاہر، وطابت الارض التي انتم فیہا دفنتم، اور وہ زمین بھی طیب و طاہر جس میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ وفزتم فوزا عظیما، اور آپ نے تو عظیم کامیابی کو حاصل کر لیا۔ اب آئیے سرنامہ کلام کے دونوں کلمات کے ساتھ، دو عبارتوں کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال نمبر یہ کہ آیا یہ سیرت انبیاء ہے کہ جب انسان اپنے گھر سے سفر اختیار کرے تو کیا گھر سے خواتین کو ساتھ لے کے چلنا سیرت انبیاء ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، کیا یہ سیرت اولیاء ہے کہ جب کوئی سفر پہ جائے اور مشکل سفر پہ تو اپنے ساتھ اپنے گھر کی خواتین کو ساتھ لے کے چلے؟ نمبر تین سوال کہ جب ساتھ لے کے چلے تو کتنی خواتین تھیں اور کتنی خواتین نے اپنی آنکھوں سے اپنے لختے جگر کو میدان کربلا میں زخم کھاتے ہوئے دیکھا؟ اللہ اکبر۔ تو پہلا مرحلہ کہ سیرت انبیاء ہے کہ جب کبھی مشکل سفر پہ چلے تو انبیاء کے ساتھ انبیاء کی ازواج وہ کون سی؟ الصالحات۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پہ جاتے تھے اپنے ساتھ آپ کی ازواج میں سے کوئی نہ کوئی زوجہ محترمہ سفر میں ساتھ رہتی تھی، چاہے سفر مکۃ المکرمہ ہو عمرے کے نام سے، یا سفر مکۃ المکرمہ ہو حج کے نام سے۔ اسی لیے آپ سب کی خدمت میں اشارہ مکمل کر رہا ہوں، خدا سب کو نصیب کرے مکۃ المکرمہ کی زیارت۔ مکۃ المکرمہ میں داخلے کے آداب یہ ہیں کہ ایک میقات وہ جو مکے والوں کے لیے اور ایک میقات جو باہر سے آنے والوں کے لیے۔ جو میقات مکے والوں کے لیے ان میں سے ایک میقات کا نام مسجد عائشہ ہے۔ سرکار کے ساتھ آئی تھی نا آپ، اسی لیے تو آپ کے نام سے میقات منسوب ہوا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ واقعہ کیا پیش آیا تھا کہ آپ چلی رسول خدا کے ساتھ مدینہ منورہ سے، آبیار علی، میقات ذی الحلیفہ یا مسجد شجرہ، تین نام ایک مقام کے، سب نے وہاں پر نیت کی اور آپ نے حجاب محسوس کیا کہ عدم طہارت کی بنیاد پر نیت کیسے کی جائے، اور نیت کیے بغیر آپ قافلے میں آگے بڑھ گئی۔ یہ خبر اللہ کے رسول کو مکے پہنچ کے دی گئی۔ تب آپ نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ کے بھائی سے کہ اپنی بہن کو لے جائیے اور لے جا کر جو حدود حرم کے بعد پہلی قریب ترین جگہ ہے وہاں سے نیت کروا کے واپس لائیے، تلبیہ پڑھوا کے۔ تو رسول خدا کے ساتھ جانا ازواج مطہرات کا ثابت۔ دوسرا مقام حدیبیہ، سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام کی حالت میں
اور آپ کے اصحاب جو آپ کے ساتھ آئے 4000 لوگ، وہ سب کے سب احرام کی حالت میں، اور مکے کے کافروں نے آپ کو داخلے سے روک دیا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ ایسے میں آپ کے ساتھ عورتیں بھی ہیں۔ عنوان کیا ہے کہ کربلا حسین اپنے ساتھ اپنے خاندان کی عورتیں کیوں لے کر جا رہے تھے؟ یہ سنت نبی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ حدیبیہ کی مشکلات بالکل قریب پہنچ چکے بطن مکہ سے، بلکہ کہیے بطن مکہ میں قافلہ پہنچ گیا، کیونکہ حدیبیہ کو قرآن نے بطن مکہ کہا ہے۔ بطن کہتے ہیں پیٹ کو، مکے کے پیٹ تک پہنچ گئے، بس مکے کے دل میں جانا باقی تھا اور روک دیے گئے۔ ایسے میں ایک معاہدہ ہو گیا، معاہدہ حدیبیہ، اور معاہدہ حدیبیہ کے بعد پیغمبر واپس پلٹنا چاہتے ہیں۔ آپ کے سارے اصحاب، خاص طور سے وہ کہ جن کے لیے بڑا مشکل تھا کہ بغیر عمرہ کیے ہوئے مکے سے واپس چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ اگر کوئی صحابی رسول ہو اور مکے سے عمرہ کیے بغیر واپس چلا جائے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اور اگر کوئی فرزند رسول ہو اور حج کیے بغیر واپس جانے پر مجبور کر دیا جائے اس کا حال کیا ہو؟ اللہ کے رسول بار بار فرما رہے تھے کہ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، معاہدہ ہو گیا، واپس جانا ہوگا احرام پہنے ہوئے۔ احرام کیسے اترے گا؟ قربانی کیجئے اور سر کے سارے بال یعنی حلق کر لیجئے، کٹوا دیجئے۔ آپ نے ایک بار کہا، 2 بار کہا، 3 بار کہا۔ اتنے حالت رنج و ملال میں اصحاب رسول تھے کہ کوئی عمل کرنے پر آمادہ دکھائی نہ دیا اکثریت میں۔ اللہ کے رسول اپنے خیمے میں واپس آئے۔ آپ کی شریک حیات اس مرتبہ جناب ام سلمہ ساتھ میں۔ ام سلمہ کا نام ہند ہے۔ سلمہ کی ماں، آپ کا بیٹا سلمہ، اس کے اعتبار سے آپ کا نام۔ اللہ کے رسول کو دیکھا حالت رنج و ملال میں، فرمایا یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہ یہ میری بات نہیں مان رہے؟ ماں ہو تو واقعہ ایسی کہ گھر کو ٹوٹنے سے بچا لے۔ اگر آپ چاہتی تو اللہ کے رسول کے رنج و ملال میں کوئی جملہ ایسا فرما دیتی، ہاں یہ آپ کا کہنا نہیں مان رہے، چھوڑیے ان کو۔ سلام ہو اس عظیم ماں پر جس نے اللہ کے رسول سے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے نافرمان نہیں ہو گئے بلکہ یہ غم کی کیفیت میں ہیں۔ اب آپ ان سے کچھ مت کہیے، باہر بیٹھ جائیے اپنے خیمے کے باہر، اونٹ نہر کروا دیجئے اور نائی کو بلا کر اپنے بال کٹوانا شروع کر دیجئے۔ جب ہی آپ کو عمل کرتے ہوئے دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے۔ اگر ساتھ میں ام سلمہ نہ ہوتی تو کیا یہ مرحلہ آسان تھا؟ اللہ اکبر۔ آئیے اس کے بعد اگلی مثال آپ کی خدمت میں، خدا آپ سب کو نصیب کرے مدینہ منورہ کی زیارت۔ میدان خندق میں ایک مسجد ہے، مسجد کا نام مسجد فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ جنگ خندق میں عورتوں کا کیا کام؟ مسجد فاطمہ کہاں سے آ گئی؟ تو فاطمہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا گئی ہوں گی نا وہاں پر۔
روٹی پہنچانے کے لیے یا پیغمبر کی مزاج پرسی کے لیے یا احد کے میدان میں وہ خاتون مقدس اس کا نام نصیبہ ہے یا حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کا آنا. اللہ اکبر. یہ مثالیں میں نے اس لیے قائم کی کہ آج تمہید ہے. سرکار سید الشہداء کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اور یہ حدیث متفق علیہ کہ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. تو جو سیرت محمد مصطفیٰ ہے وہ سیرت حسین ابن علی ہے. اس لیے آپ کے ساتھ کربلا کے اس مارکے میں خواتین کا آنا. اب آئیے کتنی خواتین کربلا میں آئی ہیں، ان کا تعارف، ان کی تعداد، ان کی ذمہ داری. پہلے غور کر لیتے ہیں اس ترتیب پہ جانے سے پہلے. اگر فرض کر لیجئے امام اپنے ساتھ کسی خاتون کو لے کر نہیں آتے تو کیا کربلا کائنات میں ایسے پہنچ سکتی تھی جیسے کہ پہنچی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ امتحان حسین تو عاشور تک تھا، امتحان اخت الحسین شام تک چلا گیا ہے. یزید تو چاہتا تھا کہ پورا سلسلہ یہیں روک دیا جائے. میدان کربلا کا واقعہ ختم ہو جائے اگر امام خواتین کو لے کر نہ آئے ہوتے. اور ایسی خواتین کہتے ہیں کہ کتاب معالیہ سبتین میں آغائے مازندرانی فرماتے کہ سرکار سید الشہداء کے ساتھ آنے والی خواتین کی تعداد کل 61 ہے. 61 یہ میکسیمم مجھے ملا. 61 خواتین آئی تھی مولا کے ساتھ. 61 میں تقریباً 42 خواتین وہ ہیں کہ جو خاص خاندان سے متعلق ہیں، باقی اس میں 10 بچیاں ہیں اور 9 کنیزیں ہیں. یہ سب ملا کر خواتین کی تعداد بن رہی ہے 61. سرکار سید الشہداء کے کاروان میں آنے والی خواتین کی تعداد. اس میں کچھ ازواج امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں کچھ ازواج امام مجتبیٰ بھی ہیں، اس میں کچھ ازواج سرکار سید الشہداء بھی ہیں، اور پھر کربلا کی مائیں یعنی شہدائے کربلا کی مائیں. کربلا میں خواتین نے قربانی عجیب انداز سے دی. بعض خواتین وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا شوہر قربان کیا اور اپنا بیٹا بھی قربان کیا، جیسے کہ حضرت رباب بنت امرؤ القیس. آنے والی 9 راتوں کا پورا عنوان میں آپ کو دے رہا ہوں. اپنا شوہر بھی قربان کیا اور اپنا بیٹا بھی، جیسے لبابہ بنت عبید اللہ ابن عباس، مولا عباس علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ، اپنا شوہر بھی قربان کیا اور اپنے بچے بھی قربان کیے. جیسے ان کے علاوہ اور خواتین بھی جن میں بہت تلاش کے بعد نام تو نہ مل سکا، البتہ یہ ملا کہ ام خلف. خلف بیٹے کا نام ہے، بیٹا قربان کیا، اور مسلم ابن اوسجہ اپنے شوہر کو قربان کیا. بعض خواتین ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنا بھائی قربان کیا اور اپنے بیٹے قربان کیے. جناب زینب کبریٰ
صلوات اللہ علیہ. بھائی قربان، اپنے بیٹے قربان. اللہ اکبر. بعض خواتین کہ جنہوں نے صرف اپنا بیٹا قربان کیا، کیوں کہ نہ بھائی ساتھ میں آیا ہے اور پہلے ہی شوہر شہید کیے جا چکے، جیسے کہ حضرت رملہ جنہیں آپ کہتے ہیں ام فروا، حضرت قاسم کی ماں، مولا حسن مجتبیٰ کی اہلیہ. تو ساتھ میں کیا ہے؟ اور بیٹا ہے، بھائی تو آیا نہیں ہے، اور مولا شہید پہلے ہو چکے. تو کربلا میں ایک ماں ایسی بھی ہے، اپنا بیٹا قربان کیا. کچھ کربلا میں خواتین ایسی بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنا شوہر قربان کیا، بیٹا تھا ہی نہیں، جیسے حضرت ہانیہ وہاب کالبی کی شریک حیات، اپنا شوہر قربان کیا. اللہ اکبر. کربلا کے میدان میں وہ مائیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قربانیوں کو تیار کیا، وہ ایک فہرست سے پوری. بعض نے لکھا کہ یہ 15 خواتین ہیں. شیخ عباس قمی نے کتاب نفس المحموم میں لکھا کہ 15 خواتین، جبکہ محراب کربلا میں ان کی تعداد ہمیں 9 ملی. آہستہ آہستہ ان کے نام، ان کی تاریخ، ان کے واقعات پہ چلے. کربلا میں کچھ ایسی بھی ماں ہیں جو تھیں نہیں کربلا میں، لیکن 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 شہیدوں کی ماں ہے. کربلا میں نہیں ہے، لیکن کربلا میں نہ ہونے کے باوجود کربلا ان کے بغیر نامکمل ہے. اور یہ بات بھی آپ کی خدمت میں میرے عنوان کا ایک حصہ یہ ہے کہ کربلا میں شہیدان کربلا کی ماؤں کا تعارف. اور واقعاً کوئی ماں ہی اپنی اولاد کو قربان کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے، ورنہ یہ حوصلہ کسی ماں کے لیے نہ کل ممکن تھا اور نہ آج ممکن ہے. ماں اپنے آپ کو تو قربان کر دیتی ہے اپنی اولاد پر، مگر اپنی اولاد کو کسی پہ قربان نہیں کرتی. اللہ اکبر. ہمارے عنوان کا ایک حصہ یہ. دوسرا حصہ کربلا کی تاریخ. عنوان کیا ہے؟ کربلا اور شہدائے کربلا کی مائیں یا امہات شہدائے کربلا. تو کربلا کی تاریخ کیا ہے؟ اسے کربلا کیوں کہا گیا؟ اس کے باقی 7 نام اور کون سے ہیں؟ اور یہ زمین کربلا کی فضیلت، اہمیت ماضی میں کیا رہی؟ حضرت عیسیٰ کے دور میں کربلا کیا تھی؟ حضرت موسیٰ کے دور میں کربلا کیا تھی؟ حضرت آدم کے دور میں کربلا کیا تھی؟ اور آنے والے دور امام زمانہ علیہ السلام میں کربلا کیا ہوا؟ یہ تاریخ کا بیان ہے، تو یہ بالکل سبق کی طرح چلے گا. کوشش کریں گے سبق کو اس طرح پیش کر سکیں کہ آپ کے اذہان میں بات محفوظ ہو جائے. تو آج اس عنوان کے حصے پر ایک جملہ آپ کی خدمت میں. لفظ کربلا اصلاً، یہ لفظ الگ الگ انداز سے اس کے روٹس بتائے گئے کہ یا تو یہ فارسی کا لفظ تھا کار بالا. کار کہتے ہیں کام کو، بالا کہتے ہیں بلند کو. تو بلند کام کو کہتے تھے کار بالا. کثرت استعمال سے کار بالا،
کارے بالا ہوتے ہوتے لفظ بنا کربلا. اگر آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، آنا چاہیے، کہ فارسی کا کربلا سے کیا تعلق؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہو سکتا ہے کہ فارس کے رہنے والوں نے جب حکومت کی ہے عراق میں، عرب کے اندر، تو اس کے اشارے جب مکمل ہوں گے تو آپ تک بات مکمل ہو جائے گی. ایک کارے بالا اور ایک سرکار سید الشہداء سے جب کسی نے بیان کیا تھا اس زمین کا نام کیا ہے، عجیب بات ہے، امام زمین کا نام پوچھ رہے تھے. وہ جو ابو تراب کا بیٹا ہو وہ تراب کا نام پوچھے گا؟ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے بابا نے نصیر سے پوچھوایا تھا کہ پانی کی سطح کم کہاں پر ہے. ایسے ہی سمجھ لیجئے. اور مثال دے دیتا ہوں، سمجھ لیجئے اللہ کے رسول نے جبرائیل سے کیوں پوچھا تھا، یہ فرشتہ، اس کی اتنے سارے ہاتھ اور انگلیاں ہیں، یہ کیا کر رہا ہے؟ کیا پیغمبر کو معلوم نہیں تھا؟ چلیے نبی تک بات پہنچ گئی، آئیں خدا تک بات پہنچا دیتے. خدا نے حضرت موسیٰ سے پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اگر خدا حضرت موسیٰ سے پوچھے تو موسیٰ موسیٰ رہے، خدا خدا رہے. معافی یمینک، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور اگر پیغمبر جبرائیل سے پوچھے تو جبرائیل رہیں، پیغمبر پیغمبر رہیں. اور اگر امیر المومنین پوچھیں نصیر سے کہ جا کے معلوم کرو تو مولا مولا رہیں، نصیر رہے. اور اگر حسین پوچھیں زمین کربلا کا نام کیا، تو ایک نے لفظ کربلا کے حوالے سے امام کی خدمت میں عرض کی کہ یہ اصلاً لفظ کرب و بلا، کربن و بلاؤن، کربن و بلاؤن، دو الگ الگ لفظ عربی زبان کے ہیں. ایک لفظ کرب ہے، لفظ بلا. کرب کہتے ہیں تکلیف کو اور بلا کہتے ہیں آزمائش کو. یہ زمین وہ ہے کہ جس میں آزمائش ہوتی ہے تکلیف کے ساتھ. یہ ہے ترجمہ کربن و بلا کا. اور شاید آپ نے سماعت کیا مقتل کی روایت کو کہ جملہ سن کر سرکار سید الشہداء نے کیا پڑھا تھا؟ اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلا. اے خدا میں تیری پناہ مانگتا ہوں کرب سے بھی اور بلا سے بھی. جملہ مقتل میں لفظ کربلا کا ایک معنی اور کہ یہ اصلاً بزبان سریانی یا سریانی، یہ لفظ ہے دو سے ملا ہوا. کیا ہے وہ لفظ؟ کرب اور ایل، جیسے جب را ایل، ایسے کرب ایل سے بنا کربلا. کیا مطلب ہے؟ کرب کہتے ہیں قرب کو، ایل کہتے ہیں خدا کو. کرب ایل کا مطلب ہے قرب خدا، وہ زمین کے جہاں پر انسان خدا سے قریب ہو جائے اسے کربلا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، ماشاء اللہ، اللہم صلی اللہ علیہ. یہی تو ماؤں کی تربیت کا اثر ہے کہ آنے والے یہاں فرش ازا پر چھوٹے ہوں یا بڑے، سب کے سب اظہار محبت حسین کر رہے ہیں. اور یہی عنوان تھا ہمارا. آئیے آج کی حد تک بات کو یہاں روکتے ہوئے باقی باتیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں آتی رہیں گی. کربلا کب بنی، کیسے بنی، کب آباد ہوئی اور کتنی بار ویران ہو چکی ہے.
اور آگے اس کا مستقبل کیا ہوگا روایات کی روشنی میں، اس کی خاک کی عظمت کیا ہے، اہمیت کیا ہے۔ لیکن آج محرم کی 11 تاریخ آپ کی خدمت میں دل چاہتا ہے ایک ماں کو سلام پیش کریں۔ بڑا حوصلہ ہے، کسی کا ایک جوان بیٹا، ایک جوان، تو اس کے کلیجے کا حال کیا ہوتا ہے۔ شاید آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ مولانا آپ نے ترتیب میں سب سے پہلے یہ نام کیوں رکھا؟ کہ جہاں تک میں نے کربلا کو پڑھا، مجھے کوئی اور ماں ایسی نہیں ملی جس کے 4 جوان کربلا میں شہید ہوئے، ورنہ شاید میں اس کو بیان کرتا پہلے۔ ربط مصائب سے پہلے 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں۔ ہم اہل ولا ہیں، اور ہم اہل ولا خدا کی بارگاہ میں وسیلے کے بغیر آگے نہیں بڑھتے۔ جب تک وسیلے کامل، وسیلے پاکیزہ خدا کی طرف سے ہمیں حاصل نہ ہو جائے، تو وسیلہ ہے جناب ام البنین، اس لیے کہ ایک شہید کی ماں کا مقام خدا کی بارگاہ میں کیا ہو سکتا ہے؟ تو آئیے، میں اپنی بات نہیں کرتا، بلکہ میں آپ کی خدمت میں علماء کی بات کرتا ہوں۔ آیت اللہ العظمی سید محمد روحانی علی اللہ مقامہ کہتے ہیں، جب بھی کبھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی تھی، جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی تھی، میں ایک توسل کیا کرتا تھا، نذر کرتے ہوئے، منت مانتے ہوئے۔ کیا کرتے تھے کہ میں یہ منت مان لیتا تھا، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو میں کسی کو جناب ام البنین کی نیابت میں کربلا کی زیارت کے لیے بھیجوں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نہیں جا سکتے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کی جاب کا مسئلہ ہے، آپ کے لیے پرابلم سے نہیں جا سکتے، تو جو آپ کی حیثیت کسی زائر کربلا کو التماس کر دیں کہ آپ کی طرف سے یہ اس کے لیے زاد راہ کا ایک پارٹ، ایک حصہ ہے، وہ ایک مرتبہ زیارت امام حسین پڑھ دے بنیابت ام البنین۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں یہ توسل کرتا تھا، خدا میری مشکلات کو دور کر دیتا تھا۔ اگر کر سکیں تو میں نے آپ کی خدمت میں توسل کا طریقہ بیان کیا۔ آئیے دوسرا، جناب ام البنین کی خدمت میں ایک اور طریقہ توسل کا یہ ہے۔ ایک مرتبہ قاری قرآن، معلم قرآن، اور قرآن کے بعد نوحہ اور مرثیہ کی تعلیم دینے والا ایک معلم کہتا ہے، میرے شاگردوں میں ایک شاگرد، جمعے کا دن تھا، شام کا وقت تھا، میرے پاس پہنچا، کہتا ہے مجھے چھٹی چاہیے آج کے دن کی۔ خیریت؟ کہ میرے والد حالت نزع میں ہیں، ان کو یہاں تک کہ میں قبلہ رخ لٹا کے آیا ہوں۔ اب روح نکلی کہ جب نکلی، یہ معلم کہتے ہیں میں نے اسے روک لیا، میں نے اس سے کہا کہ بیٹا آج جمعے کا دن ہے، غروب آفتاب کا وقت نزدیک ہے، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا سے اس سوال کیا تھا کہ وقت قبولیت دعا کون سا ہے؟ جمعے کا دن، غروب آفتاب کا وقت۔ تو بیٹا تم اسی وقت خدا کی بارگاہ میں اس کام کا ارادہ کرو کہ اگر خدا تمہارے والد کو صحت عطا کر دے تو تم 10 دن تک زیارت عاشورہ پڑھ کر
مادر عباس کی خدمت میں ہدیہ کرو. کہتا ہے میں نے استاد کے کہنے پر ارادہ کر لیا, ابھی پڑھا نہیں ہے, ارادہ کیا ہے. کہتا ہے یہ جملے مکمل کر کے میں جب اپنے گھر پہنچا دیکھا کہ والد نماز عشاء کے لیے وضو کر رہے تھے. کہاں قبلہ رخ اس سے لٹا دیا گیا ہو مرنے کے لیے. بات واضح ہو رہی. تیسرا جملہ آپ کی خدمت میں, اگر چاہیں تو ام البنین کے نام سے تسبیحات کی تلاوت, یعنی کیا مطلب, کہ 14 معصوم, اس کے بعد حضرت ام البنین, مولا عباس اور جناب زینب کبریٰ, یہ 3 ہستیاں اور 17 افراد کے نام سے ہر ایک دن صبح کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ درود کی تلاوت, وہ اجل فرجہم, ہدیہ پیش کرتے چلے ترتیب کے ساتھ. 14 معصوم, جناب زینب کبریٰ, حضرت عباس, ام البنین, اپنی مشکلات کے حل کے لیے. مگر شرط یہ کہ یقین کامل, کہ درود کی برکت سے خدا بڑی بڑی مشکلات کو حل کر دیتا ہے, وہ بھی عباس کی ماں کے لیے. کون عباس کی ماں؟ رونے والوں, ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ اگر سامنے ہوتے تو شاید ماں کو قرار آ جاتا کہ کٹے ہوئے سر ہیں, تڑپتے ہوئے لاشیں ہیں. کربلا کی ماؤں میں سب سے منفرد ماں ہیں ام البنین, اس لیے کہ مجھے کربلا میں شہیدوں کی ماں کے جو حالات ملے ہیں اس کے لحاظ سے میں دیکھتا ہوں کہ کربلا میں ہر شہید کی ماں نے سوائے جناب زینب کبریٰ کے اپنے شہیدوں کا ماتم تو کیا. ہائے ام البنین, اپنے شہیدوں کا ماتم نہیں کیا. یہی تو مثال ہے جو دے دیا نام حسین پر, اس کا کیا نام لینا. جب بشیر ابن جزلم مدینے پہنچا ہے, امام سید سجاد سے پہلے امام نے اسے اندر مدینے میں بھیج دیا کہ جا کے اعلان کر دو میرے آنے کا. جا کے اعلان کیا اس. بشیر اعلان کرتا تھا الا قد قتل الحسین بکربلا. اور رونے والوں, ابھی 10 محرم کل گزری ہے, اور آپ اپنے گھروں سے, اپنے تمام تر ذمہ داریوں سے یہاں آ کر پہنچے ہو نا. لیکن ہائے لٹا ہوا قافلہ, 10 محرم کے بعد آرام کرنے کا کوئی عنوان نہیں ہے. اس لیے کہ کربلا سے اسیروں کو اب کوفے لے جایا جائے گا. اور کیسے لے جایا جائے گا؟ کہ ایسے اونٹ لائے جائیں گے جن پر اماری, محمل اور کجاوے نہ ہوں گے. اور بیویوں کو سوار کیسے کروایا جائے گا جبکہ ان کے محرم باقی نہ رہے. اللہ اکبر. رونے والوں, بہت سخت مرحلہ تھا. محرم کی 11 تاریخ ہے, اور 11 تاریخ محرم کی جب ایسے اونٹ لائے گئے جن کے اوپر آماریاں نہیں تھیں, اور بغیر آماریوں کے اونٹ پر بیٹھنا بندے ہاتھوں کے ساتھ مردوں کے لیے آسان نہیں ہے, تو عورتوں کے لیے آسان کیسے ہوتا؟ ایسے میں جناب زینب کبریٰ فرما رہی تھیں سب ہٹ جائیں لشکر یزید کے لوگ, کوئی قریب نہ آئے ہماری بیویوں کے.
ہم اپنی بیویوں کو خود سوار کرائیں گے. ایک ایک کو سہارا دے کر زینب نے بٹھانا شروع کیا. واہ غربتا، کبھی ام کلثوم کو بٹھایا، کبھی ام فروہ کو بٹھایا، کبھی ام لیلہ کو بٹھایا، کبھی ام رباب کو بٹھایا. سب کو بٹھاتی چلی گئیں یہاں تک کہ اماں فضہ کو بلایا. اماں آئیے آپ کو سوار کرا دوں. آپ رونے لگی. شہزادی میں آپ کو سوار کراؤں گی. فرمایا نہیں اماں، آج زینب آپ کو سوار کرا. بس یہ سننا تھا، مجبور ہو گئی. فضہ زینب کے ہاتھوں سوار ہو گئیں. ہائے زینب کبریٰ، ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا. اب اپنا کوئی سوار کرانے والا زینب کو دکھائی نہ دی. اور رونے والوں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. کسے یاد کیا تھا؟ ام البنین کے بیٹے کو. کسے یاد کیا؟ اللہ اکبر. کیوں یاد کیا تھا؟ اس لیے کہ جب قافلہ چلا تھا مدینے سے تو ایک راوی کہتا ہے میں نے غلامان آل محمد سے پوچھا کہ یہ اتنا اہتمام ہو رہا ہے، ابھی تک تو حسین کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، عباس قنات تھامے ہوئے تھے، ایک ایک کماری آ رہی تھی اور ایک ایک مستور کو سوار کرایا جا رہا تھا، یہ اچانک حسین نے کرسی چھوڑ دی اور قنات تھام لی. عباس نے قنات چھوڑ دی اور عماری کے پاس دو زانو ہو کے بیٹھ گئے. یہ کون سی مستور آ رہی ہے؟ تب غلاموں نے بتایا کہ یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ. اللہ اکبر. رونے والوں، جملہ بڑا سخت ہے. بھائی، ایسا بھائی اپنے زانو بچھا دیے تاکہ شہزادی کو قدم اٹھانے میں، اوپر رکھنے میں زحمت نہ ہو. اسی لیے جب میدان کربلا میں جناب زینب کبریٰ کا کوئی سوار کرانے والا باقی نہ رہا، آپ کی نگاہ پڑ گئی علقمہ پر، اور علقمہ دیکھ کر ایک ہی خیال آیا، آئین اخی عباس. ارے کہاں ہے میرا بھائی عباس کہ جب مدینے سے چلی تھی تو نے سوار کرایا تھا؟ آؤ بھیا کہ بہن سوار ہونا چاہتی ہے. ابھی پکار رہی تھی اپنے بھائی کو. اللہ اکبر. کہ ایسے میں امام سید سجاد اپنی ہتھکڑی بیڑی کی زنجیریں سنبھالتے ہوئے آگے بڑھے اور فرماتے تھے، پھوپھی اماں، اگر بابا نہ رہے، اگر بھیا علی اکبر نہ رہے، اگر چچا عباس نہ رہے تو یہ بیمار بھتیجا تو ہے، یہ آپ کو اپنے ہاتھوں سے سوار کرائے. رونے والوں، ہائے ام البنین. بار بار یاد کیا، بار بار یاد کیا. رونے والوں، جب بشیر پہنچا ہے مدینے میں تو یہ اعلان کر رہا تھا نا، اور جناب ام البنین جب قریب آئی ہیں، دو روایات الگ الگ ہیں. آپ جب قریب آئیں تو آپ نے بشیر سے سوال کیا. بشیر کہتا تھا کہ الا قد قتل الحسین بکربلا. فرمایا ذرا تڑپ کے، اے منادی کرنے والے، تو کہتا ہے حسین کربلا میں شہید ہو گئے؟ تو کہتا ہے شہزادیوں کے سروں سے ردائیں لوٹ لی گئیں؟ یہ تو بتا دے عباس کہاں رہ گیا؟ اللہ اکبر. عباس کہاں رہ گیا تھا؟
تاریخوں میں یہ لکھا ہے کہ بشیر رونے لگا، اس طرح کوئی نام لے عباس کا، یہ کوئی عباس کی عزیزہ لگتی ہیں۔ کہنے لگا آپ غصہ نہ کیجئے، پہلے عباس کے بازو کٹے پھر حسین کا سر کاٹا گیا، ارے پہلے عباس زین سے زمین پہ گرائے گئے۔ جنت البقیع میں آتی تھی اور جنت البقیع میں آ کر رونے والوں، دیکھ بات یہ ہے کہ شہدائے کربلا کی ماؤں کا تذکرہ ہے، اور اگر آپ آج پرسہ دینا چاہیں 4 جوان بیٹوں کی ماں کو تو تھوڑا سا گریہ تو کرنا پڑے گا نا۔ اگر کسی کا ایک بیٹا چلا جائے اس کو پرسہ دینے کے لیے آنسو چاہیے نا، اس کے 4 جوان گئے ہوں، وہ بھی اتنے حسین تھے کہ ایک چاند تھا اور 3 مثل ستاروں کے تھے۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، ام البنین جنت البقیع میں آئی ہیں، کہتی ہیں جناب سیدہ کے نام سے جو منسوب قبر ہے، وہ آ کے سلام کر کے کہتی تھی سیدہ اپنے بیٹے عباس کا پرسہ قبول کر لی۔ ہائے غربت حسین۔ کہتے وہاں سے مروان گزر رہا تھا بقیع کے باہر سے، کہنے لگا یہ کون بوڑھی خاتون ہے، محلے بنی ہاشم سے آتی ہے اور قبر فاطمہ پر عباس کا پرسہ پیش کرتی ہے، حالانکہ عباس تو فاطمہ کے بیٹے نہیں تھے۔ مروان رک گیا کہ کسی مرد کو تلاش کرے، اس سے پوچھے یہ کون عورت ہے۔ محلے بنی ہاشم سے ایک مرد کو آتے ہوئے دیکھا تو مروان نے اسے بلا کے کہا کہ میں اس خاندان کا دشمن ہوں، مجھے پتا ہے کہ عباس فاطمہ کے بیٹے نہیں تھے، یہ کون بوڑھی عورت ہے کہ اسے نہیں معلوم ہے۔ ہاشمی جوان نے اب جو مڑ کے دیکھا قبر سیدہ پر ام البنین کو، تو اپنے منہ کو پیٹ کے کہتا تھا دشمن خدا یہ کوئی غیر عورت نہیں ہے، یہ عباس کی اپنی ماں ام البنین قبر فاطمہ پر عباس کا پرسہ اجرکم اللہ۔ رونے والوں، حضرت ام البنین مرثیہ پڑھتی تھیں، اور مرثیہ کیسے پڑھتی تھیں؟ کہ مرثیہ ایسے پڑھتی تھیں، فرماتی تھیں بیٹا عباس مجھے یقین نہیں آتا کہ تم مارا گیا، تجھے تو میں نے پالا تھا، عرب میں کوئی ایسا بہادر پیدا نہیں ہو سکتا تو تجھے مار دے، لیکن بیٹا جب سن لیتی ہوں نا کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے، بیٹا عباس جب سن لیتی ہوں کہ نبی کی بیٹیوں کے ہاتھوں کو باندھا گیا، جب سن لیتی ہوں کہ امام زمانہ سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں، تو بیٹا یقین کر لیتی ہوں کہ تو مارا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں جناب ام البنین کا انداز عجیب ہے، اپنے بیٹوں کو یاد نہیں کرتی، ہاں کبھی کبھی فرماتی تھیں کہ لوگوں یہ تو بتا دو جب میرا بیٹا زین سے زمین پہ گرا تو کیا اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے؟ ماں کا تو کلیجہ ماں کا ہے، شاید ماں کا دل کہتا ہو کہ میں کربلا میں ہوتی، اپنے لال کو زمین پہ گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو بڑھا دیتی۔ میں کہوں گا اے عباس کی ماں، اگر آپ کربلا میں نہ تھی تو کوئی ماں تو آئی ہوگی، ہاتھ پھیلائے ہوئے، آ میرے لال عباس تجھے لینے کو حسین کی